بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شاہد ملک وسنال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویک اپ 92۔ ناظرین، آج کا اہم ایشو جس پہ میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہیں عمران خان صاحب کی ازدواجی زندگی کے حوالے سے، یعنی ان کی زندگی میں آنے والی 3 خواتین کے حوالے سے، جمائمہ خان، ریحام خان اور بشریٰ بیگم کے حوالے سے۔ اس سے قبل کہ میں اس اہم موضوع پر آپ سے بات کروں، میری آپ سے گزارش ہوگی کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ ناظرین، عمران خان صاحب کی جوانی کے قصے جو ہے بڑے مشہور ہیں، وہ پلے بوائے بھی رہے ہیں، انہوں نے بڑی رنگین زندگی گزاری ہے، لیکن جب سے ان کی ازدواجی زندگی شروع ہوئی ہے، پہلی جو ان کی زندگی میں عورت آئی ہے وہ جمائمہ خان تھی، جن کی وجہ سے عمران خان صاحب کو ویسے بھی مشہور تھے، بڑے عالمی سطح پہ کرکٹر مانے جانے پہچانے تھے، مگر جمائمہ خان کا ان کی زندگی میں آنے سے ان کی شہرت جو ڈبل ہوئی، کیونکہ وہ ایک بہت بڑے برطانیہ کے کاروباری گھرانے سے ان کا تعلق تھا جمائمہ خان کا۔ اس حوالے سے عمران خان صاحب کو عالمی سطح پہ بھی، عالمی میڈیا میں بھی بہت زیادہ پذیرائی ملی، اور عمران خان صاحب کی پاکستان میں جو سیاست کا آغاز ہوا اس میں جمائمہ خان نے ان کا قدم بقدم ساتھ دیا، اور اپنی تمام جو وسائل تھے، جو بھی ان کی جدوجہد تھی، عمران خان کے ساتھ اس تحریک انصاف کے سفر میں شامل حال رہے۔ اور عمران خان صاحب نے وہ جو بڑا کٹھن وقت تھا، بڑا سخت وقت تھا، جو انہوں نے سیاست کا آغاز کیا چند لوگوں کی ٹیم کے ہمراہ، اور پھر آہستہ 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 بڑھتے بڑھتے یہ جو سفر تھا کاروان کی شکل میں بدل گیا، لیکن اس دوران جمائمہ خان کو ان کی زندگی سے نکلنا پڑا، اور دونوں میں جدائی ہوئی، اور بڑے دکھی دل کے ساتھ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہوئے، لیکن کیونکہ ملکی حالات کچھ اس طرح کے ہو گئے تھے، اور سیاسی حریف تھے عمران خان صاحب نے، انہوں نے عمران خان صاحب کی ازدواجی زندگی پر کچھ اس طرح کے حملے کیے تھے کہ جس سے دل برداشتہ ہو کے جمائمہ خان پاکستان سے واپس چلی گئی، اور عمران خان صاحب کو بھی مجبوراً ان سے جدائی اختیار کرنا پڑی، کیونکہ یہودی کا ایک لیبل عمران خان صاحب پہ تھوپ دیا گیا جس کا کہ حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ لیکن جمائمہ خان عمران خان صاحب کی ایک سچی، باوفا اور مخلص ساتھی تھی، جیون ساتھی تھی، انہوں نے ان کی بہت قربانی ہے۔ عوام اور پاکستانی قوم آج بھی جمائمہ خان کی ان قربانیوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ اس کے بعد ناظرین کچھ عرصہ عمران خان صاحب نے سنگل لائف گزاری، اس کے بعد دوبارہ ان کو جب وہ پارٹی کو روچ ملا 2011 کے جلسے کے بعد لاہور میں ہونے والے، اس کے بعد عمران خان صاحب کی زندگی میں ریحام خان صاحبہ آئیں، تو ریحام خان صاحبہ بھی جوانی میں بڑی رنگین زندگی گزار چکی تھیں۔ عمران خان صاحب بھی اس حوالے سے مشہور تھے، دو رنگین مزاج شخصیتوں کا وہ ہوا، ملاپ ہوا، جس کے بعد دونوں نے ایک دوسرے سے ان کے درمیان کچھ نفرتیں پائی گئیں، اور کچھ لوگوں نے اس میں ایسا کام کر دکھایا کہ مجبوراً عمران خان صاحب کو ریحام خان صاحبہ سے بھی اپنی راہیں جدا کرنی پڑی۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں ریحام خان صاحبہ چونکہ جرنلسٹ بھی تھیں، اینکر بھی تھیں، ان کا پولیٹیکل ویژن بھی ایک تھا، اور وہ جمائمہ خان اور اگر بشریٰ بیگم سے ان کا کمپیریزن کرے تو زیادہ سمجھدار خاتون تھی، پڑھی لکھی تھی، لیکن وہ شاید گھریلو ذمہ داریاں اور جو گھریلو ان کی ازدواجی لائف تھی اس کو مینیج نہ کر پائیں، ورنہ اگر وہ عمران صاحب کی شریک حیات آج بھی ہوتی تو میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب کے بعد وہ تحریک انصاف کو ایک بہترین لیڈر مل سکتی تھی ریحام خان صاحبہ کی شکل میں، جو کہ شاید بے نظیر صاحبہ سے اور مریم نواز صاحبہ سے بڑی لیڈر بن کے سامنے آ سکتی تھیں اگر وہ عمران خان صاحب کی تابعداری کرتی رہتی، لیکن انہوں نے کچھ شروع میں ہی مسائل ایسے کھڑے کر دی جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کو ان سے چھٹکارا حاصل کرنا پڑا۔ ناظرین، عمران خان صاحب کی زندگی میں جو تیسری خاتون آئی ہیں وہ بڑی ڈرامائی انداز میں آئی ہیں، بشریٰ بیگم عرف پیرنی مشہور ہیں، بشریٰ پیرنی کے نام سے، پنکی پیرنی کے نام سے مشہور ہیں۔ تو بشریٰ بیگم کا جو ایک ظاہری امیج ہے وہ تو بڑی مذہبی اور دیندار اور نماز روزے والی خاتون کا ہے، لیکن ان کا ایک پچھلے کچھ عرصے سے یا عمران خان صاحب کے دور حکومت میں جو ایک روپ نیا سامنے آیا، وہ جو روپ ہے وہ بڑا بدنما سا روپ ہے، اور اس میں جو کرپشن کے کیسز ابھی تک سامنے آئے بشریٰ بیگم کے اور توشہ خانہ کے، اور جو بھی فرا گوگی، احسن جمیل گجر، عثمان بزدار صاحب، مریم بٹو جو کہ بشریٰ بیگم کی بہن ہے، ان حوالے سے جو بھی چیزیں سامنے آئی ہیں، خاور ملیکہ صاحب کے حوالے سے، ان کے جو ایکس ہسبینڈ ہیں ان کے بچوں کے حوالے سے، بڑی خطرناک اور خوفناک ہیں۔ اور سیانے کہتے ہیں ناظرین کہ بریانی کی دیگ میں سے ضروری نہیں ہے کہ آپ پوری دیگ کھا کے ہی اس کا سواد ذائقہ چکھ سکتے ہیں، پنجابی میں کہتے ہیں کہ دیگ میں سے ایک چاولوں کا پھکا بھی آپ کھا لیں نا، یعنی ایک چمچ بھی چاولوں کی چکھ لیں تو آپ کو وہ دیگ کا ذائقہ پتہ چل جاتا ہے۔ تو بشریٰ بیگم کی ابھی تک جو 2-3 آڈیو لیکس ہوئی ہیں، ایک زلفی بخاری صاحب کے ساتھ اور ایک ان کے بنی گالہ کے عملے کے ساتھ، ان دونوں کو اگر آپ سنیں، اور اس کے بعد جس طریقے سے عمران خان صاحب کی زندگی میں بشریٰ بیگم کی انٹری ہوئی ہے،
اور جس طریقے سے انہوں نے ریحام خان کو عمران خان کی زندگی سے آؤٹ کیا ہے، طلاق دلوائی ہے، اگر یہ دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک برقع پوش مذہبی خاتون کے اندر ایک شاطر خاتون چھپی ہوئی تھی، جو کہ بہت تیز ترار ہیں، اور جنہوں نے عمران خان صاحب کو اپنے جال میں، روحانیت کے جال میں پھنسا لیا بری طریقے سے۔ عمران خان صاحب جب سے انہوں نے اللہ کا قرب حاصل کیا اور انہوں نے کوشش کی کہ دین کا علم سیکھیں اور اللہ کے قریب آئے، اور انہوں نے دین اسلام کا علم حاصل کیا، اپنے نبی پاک کے بارے میں پڑھنا شروع کیا، تو ان کے اندر ایک جستجو تھی اسلام کے علم کے حوالے سے، اور وہ چاہتے تھے کہ وہ اللہ کے قریب ہوں۔ لیکن اس دوران ان کا یہ جو ٹاکرا ہوا بشرا بی بی سے، ان کی بہن مریم بٹو صاحبہ کے وساطت سے ہوا، اور اس میں عمران خان صاحب ان دنوں میں ڈپریشن میں تھے، ریحام خان صاحب کے ساتھ ان کی انبن بنی ہوئی تھی، ازدواجی زندگی ڈسٹرب تھی، تو ڈپریشن کا شکار تھے۔ تو انہوں نے اپنا یہ جب ایشو ڈسکس کیا تو مریم بٹو صاحبہ نے ان کو کہا کہ میں آپ کو اپنی بہن سے ملواتی ہوں، جو کہ روحانی شخصیت ہے، وہ آپ کو ایسا دم درود کریں گی کہ آپ کو افاقہ ہوگا۔ تو عمران خان صاحب کی ان کے ذریعے سے ملاقات ہوئی، پہلی ملاقات میں، جس میں زلفی بخاری بھی ان کے ہمراہ تھے، اور جوید چودھری صاحب نے اس کے اوپر بڑا تفصیلی پروگرام کیا، لیکن اس کا جو کرکس ہے وہ یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب کی بشرا بی بی سے ملاقات ہوئی ان کے گھر میں یہاں پہ لاہور میں گلبرگ کے اندر، تو اس میں بشرا بی بی نے ان کے اوپر کچھ پڑھ کے ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور ان کو کچھ پھونکا، جس سے کہ یقیناً اللہ کی کلام پڑھی جائے تو انسان کو ایک روحانی جو پریشان ہوتا ہے اس کو روحانی سکون تو ملتا ہے۔ تو اس نے پوچھا جی آپ کیسا فیل کر رہے ہیں؟ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں کچھ بہتر فیل کر رہا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے زلفی عمران خان صاحب کو اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ آپ کے اوپر بہت بھاری جادو ہوا ہے اور اس جادو کو ختم کرنا پڑے گا، اگر یہ جادو ختم نہ کیا تو آپ کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ اسی طریقے سے زلفی بخاری کو بھی انہوں نے مخاطب کر کے کہا کہ آپ کی بھی جان کو خطرہ ہے، آپ کے اوپر بھی جادو ہوا ہے۔ تو بشرا بی بی نے عمران خان صاحب نے کہا کہ اس کو کیسے ختم کیا؟ انہوں نے کہا کہ آپ فوری طور پہ ریحام خان سے چھٹکارا حاصل کریں، کیونکہ اس کی طرف سے آپ کے اوپر جادو ہوا ہے اور یہ آپ کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے، جس پہ عمران خان صاحب نے ریحام خان سے راہ جدا کی اور ان کو طلاق دے دی۔ اس کے بعد پھر آگے کہانی کو بڑھا کے بشرا بی بی نے خود ان کی زندگی میں چونکہ انٹر ہونا چاہتی تھی، اور یہ پورا ایک مافیا تھا، ایک گینگ تھا جو کہ عمران خان صاحب کے پیچھے لگایا گیا تھا، ان کو ٹریپ کر کے ان کو، کیونکہ ان کو پتہ تھی عمران خان صاحب کی یہ کمزوری ہے روحانیت، اور وہ دینی جو شخصیات ہیں ان سے پیار کرتے ہیں، تو ان کو بڑا ٹریپ کر کے خوبصورتی سے اس جال میں پھنسایا گیا۔ اور عمران خان صاحب جیسے توحید پرست انسان جو کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا نعرہ لگاتا تھا، وہ جس دن بشرا بیگم کے ہمراہ ایک دربار پہ گئے پاک پتن شریف، اور وہاں پہ انہوں نے جا کے اس چوکھٹ پہ جب سجدہ کیا تو اس دن میں سمجھتا ہوں کہ ان کی توحید پرستی جو تھی اس کو بہت بڑا دھچکا لگا، کیونکہ غیر اللہ کے سامنے جھکنا اسلام میں منع ہے۔ تو وہاں سے پھر عمران خان صاحب کا ظاہری طور پہ تو عروج نظر آیا کیونکہ وہ پرائم منسٹر بنے، لیکن میں سمجھتا ہوں اندرونی طور پر ان کا زوال شروع ہوا، اور پھر ان کے اوپر الزامات کی ایک بچھاڑ ہوئی، اور پھر عثمان بزدار کی شکل میں، فرح گوگی کی شکل میں، احسن جمیل گجر کی شکل میں، مریم بٹو کی شکل میں، خاور ملک اور دیگر کرپشن کے ایسے اسکینڈل سامنے آئے کہ جن کا دفاع کرنا عمران خان کے لیے روز بروز مشکل ہوتا گیا، اور پھر توشہ خانہ، اور پھر گھڑی، پھر پتہ نہیں نہ جانے کیا کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب کو اپنی جو اگلی جدوجہد، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو اس قوم کے لیے وقف کر لیا ہے، انہوں نے اپنی زندگی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بھی قوم کے لیے وہ نکلے ہیں، ہاں قوم کے بچوں کے لیے نکلے ہیں، نوجوانوں کے لیے نکلے ہیں، ان پہ جان لیوا حملے بھی ہوئے لیکن وہ گھبرائے نہیں، اور وہ آج بھی میدان عمل میں کھڑے ہیں۔ تو ایسے میں ان کو چاہیے کہ اب چونکہ وہ 70 سال ان کی عمر بھی ہو گئی ہے، ان کو یا تو بشرا بی بی کو اپنی ازدواجی زندگی میں رکھیں، لیکن ان کو اپنے جو سیاسی معاملات ہیں ان سے بالکل دور کر دیں، اتنا دور کر دیں کہ اپنے عملے کو، اپنے اگر وہ کل کو پرائم منسٹر بنتے ہیں، اپنے آفیشل سٹاف کو بھی بشرا بی بی سے رابطوں سے منع کر دیں، اور کوئی بھی ان کا جو حکم ہے، جو حکومت میں مداخلت، پوسٹنگ ٹرانسفر یا کوئی بھی اس طرح کے کرپشن کے جو اسکینڈلز ہوتے ہیں ان سے دور رکھنے کے لیے ان کو اپنی بالکل بنی گالہ کے اندر ان کو رکھیں، اور ان کے کسی بھی سرکاری معاملات میں ان کی دخل اندازی نہ کرنے دیں ان کو۔ تو پھر تو میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب کی کامیابی ہے۔ اور اگر بشرا بی بی نے عمران خان صاحب کے ذریعے یا ان کی روحانیت کے ذریعے، جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ آپ پنجاب کا سی ایم اس کو بنائیں جس کا نام این سے شروع ہوتا ہے، میں نے استخارہ کیا، وہ آپ کے لیے بڑا فروٹفل ثابت ہوگا، بڑا اچھا ثابت ہوگا، نیک شگون ثابت ہوگا۔ اور پھر عثمان بزدار صاحب جس طرح نیک شگون ثابت ہوئے، پوری قوم نے دیکھا کہ پنجاب میں پی ٹی آئی کی تباہی پھیر دی عثمان بزدار صاحب نے۔ تو ابھی پرویز الہی صاحب نے چند مہینوں کے اندر اچھی پرفارمنس دکھا کے وہ جو پی ٹی آئی کا جو تھا امیج بہتر کیا کسی حد تک، اور ابھی اسمبلی تحلیل کر کے، اور میرے خیال وہ پی ٹی آئی میں شمولیت بھی کرنے جا رہے ہیں پرویز الہی صاحب، یقیناً اس سے پارٹی مضبوط ہوگی۔ لیکن عمران خان صاحب کو اس وقت، کیونکہ الیکشن سر پر ہیں اور عمران خان صاحب
جو ہے بہت اہم کردار قوم جو ہے ان کی طرف دیکھ رہی ہے، اور عمران خان صاحب کو مستقبل میں ایک اہم کردار دوبارہ ملنے جا رہا ہے۔ حکومتی سطح پہ وہ مستقبل کے وزیر اعظم نظر آ رہے ہیں، پوری قوم کو نظر آ رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں ایسے میں عمران خان صاحب کو اپنی پالیسی کو دوبارہ سے ریوائز کرنا ہوگا، اس میں کچھ تبدیلی کرنی ہوگی۔ ایک تو ان کو بشرا بی بی سے کنارہ کشی کرنی ہوگی، اگر تو مستقل کنارہ کشی اختیار کر لیں تو سب سے بہتر ہے، لیکن دو جیون ساتھیوں کو جدا کرنا اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ عمل ہے، اس لیے میں یہ تو نہیں کہوں گا وہ بشرا بی بی کو طلاق دیں، لیکن ان کو سیاست سے ان کی باقاعدہ پریس کانفرنس کے لیے اعلان کریں، اپنے ورکرز کو بھی، اپنے رہنماؤں کو بھی، اور سرکاری مشینری کو، کہ بشرا بی بی کا میری سیاست میں کسی قسم کا کردار مجھ سے پوچھے بغیر ان سے کوئی رابطہ نہ کیا جائے، تو اس سے میرے خیال بہتری ہوگی۔ دوسرا، چودھری پرویز الہی صاحب بھی چونکہ کاف لیگ کو ضم کرنے جا رہے ہیں، جس پہ جو شجاعت نے ان کو نوٹس بھی دی ہے، ہو سکتا ہے کاف لیگ ضم نہ ہو، لیکن چودھری پرویز اینڈ کمپنی جو ہے کاف لیگ کہ جو ان کے ایم پی ایز اور ایم این ایز ہیں وہ پی ٹی اے میں مرج ہو جائیں، اس پہ بھی عمران خان صاحب کو آنکھیں کھلی رکھنی ہوں گی، کیونکہ ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ نے چودھری برادران کو پی ٹی اے میں شمولیت کروا کے کل پی ٹی اے کے اندر ایک قبضہ گروپ بنانے کی یا ایک فارورڈ بلاک بنانے کی بنیاد آج سے رکھنے جا رہے ہوں، تو عمران خان صاحب کو اس حوالے سے بھی بڑا چوکنا رہنا ہوگا، ہر طرف ہر پہلو سے ہر چیز کو دیکھنا ہوگا۔ ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے بھی عمران خان صاحب کو بڑے اہم فیصلے لینے ہوں گے، اور اصل ورکر کلاس کے جو لوگ ہیں، کیونکہ اس وقت پی ٹی آئی جس پوزیشن میں ہے، اگر عمران خان صاحب کسی ان نون آدمی کو بھی ٹکٹ دیں گے تو پی ٹی آئی کی وجہ سے وہ جیت سکتا ہے، ایم این اے بن سکتا ہے، ایم پی اے بن سکتا ہے۔ اچھے لوگوں کو، پڑھے لکھے لوگوں کو آگے لائیں، کرپٹ لوگوں کو، کرپٹ ٹولہ جو ہے اس کو سائڈ پہ کر دیں، پیچھے کر دیں، تو میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب اپنے مشن میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ادروائز اس دفعہ تو قوم نے ان کو معاف کر دیا، 3.5 سالہ کا جو کارکردگی ہے، جو عمران خان صاحب سے غلطی ہوئی، جو عمران خان صاحب نے خود تسلیم کیا ہے، قوم نے ان کو پہلی دفعہ سمجھ کے معاف کر دیا، لیکن اگر یہی غلطیاں رپیٹ ہوں گی تو میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب بھی قصہ پرینہ بن جائیں گے، آصف زرداری اور نواز شریف صاحب کی طرح۔ اس لیے عمران خان صاحب کے اصل امتحان اب شروع ہونے جا رہا ہے، سیاست کا جو اصل آزمائش ان پہ اب ہونے جا رہی ہے، جب ٹکٹوں کی تقسیم ہوگی، جب عام انتخابات کی مہم چلے گی، جس میں کہ عمران خان صاحب کو ایک واضح کامیابی نظر آ رہی ہے، لیکن وہ کامیابی برے اور غلط کینڈیڈیٹ کی شکل میں ناکامی میں بدل سکتی ہے، کیونکہ اب عوام بڑے باشعور ہو گئے ہیں، اب عوام کو اچھے برے کی تمیز آ گئی ہے ہماری قوم کو، جو کہ یہ کریڈٹ عمران خان صاحب کو جاتا ہے کہ انہوں نے اس قوم کو ایجوکیٹ کیا، اس کے شعور کو بلند کیا، اس کی سوچ کو بلند کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اب اسی جو میزان ہے اس میں وہ عوام، پاکستانی عوام عمران خان صاحب کو بھی تولے گی، جس ترازو میں انہوں نے نواز شریف اور آصف زرداری کو تولا ہے، مستقبل میں عمران خان صاحب بھی اسی ترازو میں تولے جائیں گے۔ لہٰذا عمران خان صاحب کو چاہیے کہ اپنی جو تحریک انصاف کی کچھ پالیسیز ہیں، کچھ تنظیم ہے، تنظیم سازی ہے، اس حوالے سے بڑے اہم فیصلے کریں اور اچھے لوگوں کو اوپر لائیں، محنتی ورکرز کو اوپر لائیں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ جس ورکر کو بھی ٹکٹ دیں گے وہ انشاءاللہ کامیاب ہوگا، ایم پی اے بنے گا، ایم این اے بنے گا۔ تو وہ اس دفعہ جو الیکٹیبلز ہیں، جو ہمارے جاگیردار، وڈیرے، سرمایہ دار اور جو کرپٹ لوگ ہیں، اسپیشلی کرپٹ عناصر کو، ان کو بالکل بھی ٹکٹ نہ دیں اور ان کو اپنے قریب نہ پھٹکنے دیں، اور چودھری برادران کا بھی ایک مخصوص کردار رکھیں، اس سے زیادہ ان کو لفٹ نہ کریں، ورنہ مستقبل میں عمران خان صاحب کے لیے ان کو خطرات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، یہاں تک ان کو جان سے بھی ہاتھ دھونے پڑ سکتے ہیں، اور اس پارٹی پر کوئی سیاسی طاقت، قوت، وہ اسٹیبلشمنٹ بھی ہو سکتی ہے، تو کوئی اور سیاسی قوت بھی ہو سکتی ہے، وہ قبضہ کرنا چاہتی ہے۔ تو عمران خان صاحب کے لیے نیک خواہشات ہیں ہماری کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے نیک ارادوں میں کامیاب کرے۔ تو ناظرین، یہ تھا عمران خان صاحب کے ازدواجی زندگی کے حوالے سے ایک چھوٹا سا تجزیہ، جس میں ہم نے جمائمہ خان، ریحام خان اور بشرا بیگم کے حوالے سے کچھ اندرونی باتیں ڈسکس کی ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کو آج کا ہمارا پروگرام پسند آئے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اپنے میزبان شاہد ملک وسنال کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔